جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے پہلے دو کورونا کے جب ویوز آئے، جب کورونا پہلی دفعہ دونوں دفعہ ہمارے ملک میں جب اوپر گئی، تو ایک قوم نے بھی اسپیشلی خاص طور پہ جب پہلی دفعہ قوم نے بھی پوری طرح تعاون کیا ایس او پیز کے اوپر، اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں جو کہ اپنے ہمسایوں کو دیکھ لیں اور بلکہ دنیا میں بھی دیکھ لیں، ہم وہ ملک ہیں اور بڑی آبادی 22 کروڑ لوگوں کی آبادی کہ ہم بڑی اللہ کے کرم سے اچھی طرح نکل گئے. ہم نے اپنی لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا جس سے بہت غربت پیدا ہوتی ہے. ہندوستان میں 22 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. جتنی ہماری ساری آبادی ہے، لاک ڈاؤنز کی وجہ سے جو انہوں نے پہلی دفعہ لگائے، 22 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، ان کی زندگی غربت سے نیچے گئے. تو ہم ادھر سے بھی بچ گئے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے دونوں طرف سے اپنی قوم کو بچا لیا. اب یہ تیسرا ویو ہے. ہندوستان میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں، بنگلہ دیش میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں کیسز، نیپال میں جا رہے ہیں، ایران میں جا رہے ہیں، ہمارے ارد گرد یہ سارے ہمارے ہمسائے ہیں. تو اگر اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں تو ہمیں اللہ نے ابھی بھی بچایا ہوا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں، اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا، اپنے بڑوں کا ابھی سے خیال رکھیں. جتنی آپ احتیاط کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا ہی ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے. اگر خدا نخواستہ ہم نے احتیاط نہ کی، پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو آج حالات ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جس طرح کے وہاں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے، اور ابھی بلکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، نیچے نہیں آ رہے. ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے، ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے، ہمارے اب اسٹڈی ہو گئے ہیں. میں کل ہسپتال میں بھی گیا، میں نے خود پیمز میں جا کے ڈاکٹر سے بھی بات چیت کی، تو انہوں نے بھی مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ جو تیزی سے کیسز اوپر بڑھ رہے تھے وہ اب نیچے نہیں آ رہے، لیکن تیزی سے اوپر نہیں جا رہے. اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا، بلکہ میں آپ سب کو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے تاکید کروں گا کہ اب ایس او پیز، اور ایس او پیز کے جو سب سے بڑا ایس او پی ہے وہ یہ ہے، 50% دنیا اب یہ اس تجربے سے نکل چکی ہے کہ 50% یہ کورونا کم پھیلتی ہے اگر آپ نے ماسک پہنے ہوئے، خاص طور پہ بند جگہوں کے اوپر، خاص طور پہ جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں. کھلی جگہوں کے اوپر پھر بھی اگر فاصلے ہیں تو پھر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جدھر قریب ہیں لوگ اور بند جگہ ہیں ادھر ضرور یہ عید کی چھٹیوں میں ماسک پہنیں. اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بزرگوں کو بچائیں، اپنے جو بیمار لوگ ہیں ان کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں کہ مجھے لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے. لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے، غربت پھیلتی ہے، چھابڑی والے، ریڑھی والے، دہاڑی دار، یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب لاک ڈاؤن لگتا ہے. تو یہ عید کی چھٹیوں میں ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پرہیز کر لیں، ایک مختلف قسم کی عید کر لیں، تو یہ جو مشکل، یہ جو اوپر ایک تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے، جو ابھی تک ہمارے ہسپتال بچے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ اس تیسرے ویو سے بھی نکل جائیں گے. 05192249000 ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کیجیے گا. جی آواز آپ کی نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے گا. ہلو. جی بات کیجیے. ان کی ٹیلی فون لائن میں کچھ مسئلہ سنائی دے رہا ہے. اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. نمبر آپ ملا رہے ہیں 05192249000. آپ کال کر رہے ہیں، پاکستان سے بھی کال کر سکتے ہیں، آپ اگر باہر ہیں باہر سے بھی کال کر سکتے ہیں. اضافی کوڈ آپ کو شامل کرنا ہوگا 9251. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو. جی ان کی بھی کال لگتا ہے ڈراپ ہو گئی ہے.
اگلے کالر سے بات کریں. کافی لوگ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نمبر پہ. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 051-922-4900. اس نمبر پہ آپ آ کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب. اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمیں. جی ہم اگلے کالر سے اب بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون جی. السلام علیکم. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے بیک اینڈ پہ جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہو پا رہی. تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہم واپس کال آ گئی ہے شاید. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پوچھیے گا اپنا سوال. جی میں مبین خان بات کر رہا ہوں ملاکنڈ سے. جی 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 میرا سوال ہے خان صاحب سے. جی جی آپ کی حکومت میں آنے کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان میں قانون طاقتور اور کمزور کے لیے برابر ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. آپ کی ساری جدوجہد اس مدعے کے گرد میں گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں. خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز کے لیے قانون ہے؟ کہہ رہے ہیں پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہیں ہے. جی جی اچھا جی. طاقتور لوگ جو ہے نا وہ قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. میں سمجھ گیا. اچھا اب میں اپنی قوم سے تھوڑی سی آپ سے یہ آپ کو زحمت دوں گا کہ تھوڑا سا لمبا اس کی جو میں نے آپ کی وضاحت کروں گا تھوڑا سا ذرا ٹائم لوں گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں بڑی غور سے آپ میری یہ بات سنیں کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے 25 سال پہلے اس کا نام تھا تحریک انصاف. یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا. سب سے زیادہ شہرت ملی تھی. جتنی اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے. میں یعنی ایک وہ انسان جس کو کوئی کام کرنے کے میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا. تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں یہ آپ نے سمجھ لیں. اور کیوں پارٹی کا نام رکھا تحریک انصاف. دیکھیں میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے. تقریباً 5 سال بڑا ہے پاکستان میرے سے. تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے ہم نے بڑے ہوتے دیکھا. میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا اور مجھے موقع بھی ملا کہ 18 سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا. ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا. ان کا میں نے سسٹم سٹڈی کیا. پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کے میں نے سسٹمز دیکھے. اور یونیورسٹی کے اندر جو میری ڈگری تھی وہ پالیٹکس اور اکنامکس میں تھی. تو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی. اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں. دنیا کی تاریخ میں جو سویلائزیشن جو قوم اوپر گئی ہے اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا قانون کی بالادستی لے کے آئے تھے. جو باقی دنیا سے بہتر ان کی قانون کی بالادستی تھی. دیکھیں 2 قسم کے قانون ہیں. ایک انسانی قانون ہے جدھر قانون کی بالادستی ہے اور دوسرا جانوروں کا قانون ہے جدھر طاقت کی بالادستی ہے. مائٹ از رائٹ ہے. جنگلوں میں آپ وہ جو دیکھتے ہیں یہ جو جانوروں کے پروگرام دیکھتے ہیں اینیمل پلانٹ یا نیشنل جیوگرافک پہ تو وہاں کیا ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھلے عام مارتا ہے. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے اور جو کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے. تو جو انسانی معاشرہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. کمزور اور طاقتور جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں. جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں لوگوں کو سمجھ جی مدینہ کی ریاست ہے جی سوئچ آن ہو گیا ایک دم دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی.
مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے، ابھی خوشحالی نہیں وہاں آئی تھی، حالات برے تھے، لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی، اور قانون کی بالادستی کا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا، یعنی کہ جدھر ناانصافی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب برطانیہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں، جب ہٹلر کی فوجیں تیار بیٹھی تھی برطانیہ کے اوپر حملہ کرنا، فرانس کی ساحل پہ تیار بیٹھی تھی حملہ کرنے کے لیے، اور ہٹلر کے جو جیٹ تھے وہ بمباری کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو لوگ گھبرا کے پہنچے اپنے لیڈر کے پاس، پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس، تو انہوں نے کہا کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہماری قوم بچ جائے گی؟ تو ونسٹن چرچل نے جواب دیا، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں تباہ کب ہوئی ہیں؟ کبھی بمباری سے، جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بھی تباہ، جاپان بھی تباہ، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی، 8-10 سالوں میں قومیں پھر کھڑی ہو گئی، عظیم تکڑی قومیں بن گئی۔ کیونکہ قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرت ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لیے، جب وہ یہ فرق کرتا ہے امیر کے لیے قانون، غریب کے لیے دوسرا۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ جب طاقتور جرم کرتا ہے، پیسے چوری کرتا ہے، جب ایک ملک کا پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے، میرے وزیر پیسے چوری کرتے ہیں، ہم تو ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں، وہ بیچارہ غریب آدمی جو سائیکل چوری کرتا ہے، بھینس گائے چوری کرتا ہے، اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے ہیں۔ تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربراہ پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں، طاقتور پیسہ چوری کرتا ہے، وہ ملک کے پیسے باہر بھجواتے ہیں، پہلے چوری کا نقصان، پھر ملک کا، کیونکہ وہ چوری چھپ نہیں سکتی، وہ باہر بھجواتے ہیں، اگلا وہ نقصان منی لانڈرنگ کا، کرنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے، آپ کا کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے، ڈالر باہر چلے جاتے ہیں۔ فیکٹ آئی پینل ہے، ایک سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی، اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں بار بار چاہتا ہوں آپ سنیں۔ یہ ہمارا ہی صرف مسئلہ نہیں، یہ ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے، ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے جدھر ان کے طاقتور لوگ ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ وہ ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں، بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں ان کی جائیدادیں ہیں، فلیٹ ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں، یہ ساری تیسری دنیا کا مسئلہ ہے۔ 1000 ارب ڈالر 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے۔ تو وہ غریب ملکوں میں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، غریب ملک مقروض اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر آج ہے۔ تو جو پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں، جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا، ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا، جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ایک مارشل لاء کو انہوں نے اجازت دے دی، یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آ گئی۔ تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لاء ہے، جو قانون، جو انصاف ہے، وہ آیا ہی نہیں۔ وہ اب ہر مارشل لاء میں ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ جب جو ڈیموکریٹس آتے تھے انہوں نے ویسے ہی، جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے تھی۔ یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، اور اس جج بیچارہ اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا، اور پھر باقی ججز کو پیسے دیے اس جج کو، چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے۔ تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا قانون کی بالادستی کی جنگ، وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا،
اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی، میری اور میری پارٹی نے۔ میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا، باقی لیڈرز دو تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے۔ میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ تب سے ملک میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے۔ اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی۔ میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکریٹک حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں نہ اس میں، کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ لیکن میں صرف قوم کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاد ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ یہ جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے یہ ایک جہاد ہے۔ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں کیونکہ جس دن ہم یہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں، یہ مافیاز کون ہیں؟ مافیا کا مطلب کیا ہے؟ مافیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے، یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالادستی آئے۔ یہ ہر قسم کی چیزیں حربے استعمال کریں گے جمہوریت کے نام پہ۔ یہ پھر جس طرح شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے، شوگر مافیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئے، یہ ادارے کام کریں، کمپٹیشن کمیشن کام کرے، کیونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ نظام سے، اور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ کے اوپر، وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ قوم تب تک ہم وہ عظیم قوم نہیں بن سکیں گے جب تک ہم انصاف نہیں قائم کریں گے پاکستان میں۔ اور انصاف کا مطلب بجائے طاقت کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی۔ تو ان کا سوال کا، کیونکہ میں نے یہ میری اس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا، تحریک انصاف کی جدوجہد لڑنے، جہاد لڑنے، یہ 25 سال سے یہ ہے اصل میں میری جہاد۔ اور جب میرے پاکستانیوں ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم انشاءاللہ ہو رہے ہیں، ہم بڑے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر، جو سٹیٹس کو ہے، جو مافیاز ہیں پوری طرح لڑ رہے ہیں اپنی وہ قانون رکھنے میں جس میں یہ قانون کے اوپر ہیں، اور ہم جو ساری قوم ہے، میں آپ کو صرف آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ، سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا۔ جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فیصل بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے، بات کیجیے گا وزیر اعظم سے۔ خان صاحب السلام علیکم، میرا نام وقاص نسیم ہے سر، اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت، اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے، اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا، بالا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا، کووڈ-19 کے دوران جس طرح فیڈرل گرانٹ کے تھرو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی، انصاف صحت کارڈ کے تھرو 10 لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے 12 لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی، اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے۔ لیکن خان صاحب، ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم، گھس بیٹھیے، ایکسٹریمزم، ریلیجس انٹالرنسم کا لفظ آتا ہے، لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو دنیا خاموش رہتی ہے۔ جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، دنیا خاموش تھی۔ ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں کلبھوشن یادو دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، دنیا خاموش رہی۔ اور اب خان صاحب، جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے 7 کلو یورینیم 235 جو 90% پیور تھی، جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے، وہ ایک شخص کے پاس 9 سال سے موجود تھی اور وہ اسے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پوری دنیا کی میڈیا آؤٹ لیٹس اور انٹرنیشنل فورم خاموش ہیں۔ کیا وقاص دیکھیں، ایک ریالٹی ہے
یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا، جو مغربی ممالک ہیں، وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی. وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، مغربی ممالک نے، ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنا کا. چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنا آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنا کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں. تو جب ان کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنا کے خلاف، جو بالکل یہ احمقانہ سوچ ہے، وہ چائنا کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کوشش کر رہے کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کریں، وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے، مسلمانوں سے کیا